مناظر گزرے ہیں جناب اسماعیل دیوبندی، اسماعیل دیوبندی، ہزاروں افراد کو انہوں نے ادھر سے یہاں کھینچ کے لائے. بڑے دلچسپ ان کے واقعات بھی ہوتے تھے، بہت ذہین آدمی تھے، بڑے مناظرے ان کے ہولکر سے لوگوں سے ہوتے تھے. ایک مناظرے میں ٹیبل کے پاس وہ ان کے مخالفین کے عالم بیٹھے تھے، دوسری طرف یہ بیٹھے تھے. تو مخالف عالم نے سوچا کہ ان کو غصہ دلا دیں، تو آدمی غصے میں اصلی بات بھول جاتا ہے، دلیل بھول جاتا ہے، تو میرا کام بن جائے گا. ٹیبل کی طرف یہ بیٹھا ہے، مولانا ادھر بیٹھے. اس عالم نے کہا اسماعیل صاحب یہ بتائیے، خراب لفظ استعمال کیا اس نے، اسماعیل صاحب یہ بتائیے شیعہ اور سور میں کیا فرق ہے؟ کہنے کہ تم مجھے شیعہ سمجھ کے سوال کر رہے ہو نا؟ ہاں ہاں اسی لیے سوال کر رہے ہیں. جنہوں نے بالش سے ناپنا شروع کیا، کہا 5 بالش تھے. 5 بالش، ادھر شیعہ بیٹھا ادھر سور بیٹھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ تو ادھر تھے، ادھر کیسے آئے؟ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اور دیوبند کے لوگ جیسے ہیں آپ پتہ ہے، آپ ادھر سے ادھر کیسے آئے؟ کہنے جو میں ادھر سے ادھر آیا ہوں صرف شہزادی کونین خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کہنے ہاں ان کی وجہ سے کیسے آئے؟ کہنے ہاں انہی کی وجہ سے آئے. میں نے اس کی داستان سنائی، میں اس کو مختصر کر کے آپ تک پہنچاؤں گا. کہنے کہ جب میں دیوبند سے پڑھ کے آیا تو جوانی کا خون تو تھا ہی، دیوبند کی تعلیمات سے اور بھی نشہ چڑھا ہوا تھا. تو میں اپنی بستی میں خوب آپ لوگوں کے خلاف بکواس کرتا تھا، خوب باتیں کرتا تھا، شیعہ ایسے شیعہ ایسے شیعہ ایسے، یہ جتنا ہو سکتا تھا میں بکواس کرتا تھا. میں جس گاؤں میں تھا، فیصل آباد کے قریب ان کا گاؤں تھا، میں جس گاؤں میں تھا اس کے پڑوس میں ایک انتہائی محترم سید زندگی گزارتے تھے. بزرگ بھی تھے، انتہائی خوبصورت بھی تھے، اور لوگوں میں ان کا ایک خاص احترام بھی تھا. وہ اپنے گاؤں میں میری تقریریں سنتے تھے. ایک روز انہوں نے میسج بھیجا، پیغام بھیجا کسی کے ذریعے سے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دے نہیں، مجھے کوئی ملنا نہیں آپ سے، کیونکہ میرے اندر بغض تو تھا، مجھے آپ سے کوئی ملنا نہیں. کچھ دن بعد پھر ان کا پیغام آیا کہ آپ سے ملاقات چاہتا ہوں. میں نے پھر ٹال دیا. جب تیسری دفعہ ان کا پیغام آیا، کوئی آدمی لے کے آیا، اور میں نے پھر ٹالنا چاہتا، میرے لوگوں نے کہا بھائی کیا ہے، اتنا شریف آدمی ہے، بزرگ ہے، محترم ہے، آپ اس کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ کہنے اپنے لوگوں نے اتنا اصرار کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لائیے. جب وہ تشریف لائے، میں نے ان کو ظاہر ہے کہ سید صاحب تھے تو ان کو احترام سے بٹھایا. کہنے لگے کہ مولانا صاحب میرے ذہن میں 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، آپ کوئی لمبی چوڑی بات کریں گے میرے سمجھ میں نہیں آئے گی، بس ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. میں نے کہا چلو آسان ہو گئی بات. کہنے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا ان کی کوئی بیٹی دنیا میں تھی؟ میں نے کہا ہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تھی. کہنے ہاں آپ نے صحیح کہا. میرا دوسرا سوال اسی طرح ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بیٹی نے دربار میں کوئی مطالبہ کیا تھا؟ اب میں خاموش کیا جواب دوں، ہاں کہوں نہ کہوں، نہ کہہ نہیں سکتا، ساری تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. ہاں کہوں تو اگلے سوال کا مجھے بتائیں. بہت دیر میں خاموش رہا. ان کا نہیں، آپ میرے کوئی بھی سوال جو بھی آپ کے ذہن میں ہے ہاں یا نہیں کہہ دیجیے. کیا اس بیٹی نے کسی چیز کا دربار میں مطالبہ کیا تھا؟ میں نے سر جھکا کہ ہاں کیا تھا.
کہنے آپ نے صحیح جواب دیا. بس آخری تیسرا سوال, کیا دربار خلافت سے اس کو وہ چیز دی گئی؟ اب میں کیسے جواب دوں؟ ہاں کہہ نہیں سکتا, نہ کہوں تو ساری دنیا میری مخالف. کہاں ہے پیغمبر کی بیٹی کوئی بات مانگے؟ میں بہت دیر خاموش رہا. کہنے آپ کے ذہن میں جو بھی ہے ہاں یا نہیں کہہ دیجئے, میں جاؤں. جب اصرار کیا میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نہیں, میرا اپنا مجمع مخالف ہو گیا کہ وہ کون سے بدبخت لوگ تھے جن سے پیغمبر کی بیٹی کو چیز مانگے اور وہ نہ دیں. اگر اس بیٹی کا حق نہیں تھا تب بھی پیغمبر کے احترام کا تقاضا تھا کہ دے دینا چاہیے تھا. اور مطالبہ کرنے والی کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. کون بی بی؟ جسے جھوٹوں پر لعنت کے لیے سرکار دو عالم اپنے ساتھ لے گئے تھے. اس سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے جسے پیغمبر اپنے ساتھ لے جائیں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے, جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے. بات سے بات نکل آتی ہے. مونٹریال میں عشر محرم کے لیے گیا تو میرے میزبان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کی ایک ملاقات کروں ایک پروفیسر سے جو پہلے ہندو تھے اب شیعہ ہیں. میں نے کہا واہ, ضرور سے ملنا چاہیے, ادھر سے ادھر کیسے آ گئے؟ وقت طے ہو گیا, 10-12 دن مجھے ٹھہرنا ہی تھا. میں گیا, بڑے احترام سے پیش آئے, بیٹھے. میں نے کہا جناب یہ تو میں نے تعجب خیز بات سنی ہے کہ آپ پہلے ہندو تھے اب شیعہ ہیں. کہلے ہاں. کہلے جب میں ہندوستان میں تھا تو اپنے مذہب سے بیزار تھا, کیونکہ ہم لوگ خود بت بناتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں اور عجیب انداز ہے. کسی بت کے کو مرد کی شکل میں بناتے ہیں تو وہ رام جی ہو جاتے ہیں, کسی کو عورت کی شکل بنا دیتے ہیں, اچھا پینٹ کر دیتے ہیں تو وہ سیتا جی ہو جاتی ہیں, کالا پینٹ کر دیتے ہیں تو کالی مائی ہو جاتی ہیں, کسی کا انسانی پیکر بنا کے ایک سون بنا دیتے ہیں تو گنیش جی ہو جاتے ہیں, کسی کا ایک پیکر بنا کے ایک دم بنا لیتے ہیں تو یہ ہنومان جی ہو جاتے ہیں. جب تک بنا رہے ہوتے ہیں یہ ہماری مخلوق ہوتی ہے, جب مندر میں رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں. بیمار ہوں سے شفا مانگتے ہیں, روزی نہ ہو تو روزی مانگتے ہیں, بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش مانگتے ہیں, بیوی نافرمان ہو تو اس سے جا کے درخواست کرتے ہیں, بیٹا بات نہ مانے تو جا کے اپنی مشکل پیش کرتے ہیں. جو عاجز مطلق ہے اسے قادر مطلق کے برابر سمجھتے ہیں. کہنے میں اس بات سے بیزار تو تھا مگر انسان میں ظاہر نہیں کر سکتا تھا. جب میں یہاں آیا تو یہاں کی آزاد فضا تھی. میں نے تجسس شروع کیا, یہودیت کو پڑھا, اس کی بعض باتیں اچھی لگی مگر ایک بات بہت خراب لگی. میں بدک گیا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص جرم کرے تو اس کی آدھی سزا ہے, غیر بنی اسرائیل جرم کرے تو اس سے بڑی سزا ہے. میں نے کہا یہ اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا, اللہ اپنے بندوں کو مساوی دیکھتا ہے. میں بدک گیا. پھر انجیل کو پڑھا تو انجیل میں کچھ داستانیں نظر آئیں, میرا دل اس طرف نہیں گیا. جتنے مذاہب تھے سب کو پڑھتا رہا, میرا دل قائل نہیں ہوا. یہاں تک ایک مسلمان پروفیسر نے مجھے قرآن دے دیا. قرآن میں پہلی آیت بسم اللہ کے بعد پڑھی الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے. میں نے کہا یہ مذہب سے ہی نظر آ رہا کہ جو اس رب کی بات کر رہا ہے کہ جو پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے, جمادات کی, نباتات کی, حیوانات کی, انسان کی, سب کی پرورش کر رہا ہے. چنانچہ میں نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے ویسے میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہی مذہب حق ہو سکتا ہے, اور جو ذات اس مذہب کو لے کر آئی ہے, اس قرآن کو لے کر آئی ہے, وہی اللہ کا نبی ہے. اور لوگوں نے مجھے تعلیم کی کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم. میں نے کہا جناب آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ آپ نے قرآن کے ذریعے سے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. ہماری طرف کیسے آئے؟ ہماری طرف کیسے آئے؟ پہلے قرآن کی 2 آیتوں نے مجھے مذہب اہل بیت پر پہنچا دیا. میں نے کہا اچھا وہ کون سی 2 آیتیں؟ کہنے لگے سورہ توبہ کی وہ آیت جس میں ارشاد ہے کہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ میرے دل نے کہا کہ یقیناً یہی پیغام برحق ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے، جو سیرت میں سچے ہوں، کردار میں سچے ہوں، رفتار میں سچے ہوں، گفتار میں سچے ہوں، انہی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کہنے اس کے بعد دوسری آیت سورہ آل عمران نے مجھے بتایا کہ کائنات کے سب سے بڑے سچے کون ہیں۔ کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے پیغمبر سے، اے پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے باوجود آپ سے بحث کر رہے ہیں ان سے کہیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے باوجود آپ سے بحث کر رہے ہیں ان سے کہیے آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنے جان و دل کو لاؤ، ہم اپنے جان و دل کو لائیں، تاکہ جھوٹوں پر لعنت کریں۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میرے دل نے کہا کائنات کے سب سے سچے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں پیغمبر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں جھوٹوں پر لعنت کے لیے۔ اور تمام تاریخیں متفق ہیں کہ جن لوگوں کو سرکار اپنے ساتھ لے کر چلے علی تھے، حسن تھے، حسین تھے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ فاطمہ زہرا اس صداقت کی منزل پر ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ایک منزل سچ ہے اور ایک منزل حق ہے۔ کوئی واقعہ آپ جیسا دیکھیں ویسا بیان کریں، سچ ہے۔ جیسا بیان کریں ویسا ہو جائے، یہ حق ہے۔ شہزادی کونین سے جب بچوں نے شب عید کہا کہ مادر گرامی ہمارے کپڑے کہاں ہیں، اگر کپڑے درزی کے یہاں بھیجے ہوتے اور پھر بھرماتی کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا تو یہ سچ ہوتا، لیکن بھیجے نہیں تھے۔ شہزادی نے کہا بیٹو تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ ملک مقرب 2 جوڑے لے کر چلا، ایک سرخ جوڑا ایک سبز جوڑا، در سیدہ پر پہنچا، دق الباب کیا۔ شہزادی نے پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی آیا ہوں۔ ملک مقرب تھا، خازن بہشت تھا، رضوان تھا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں خازن بہشت ہوں، میں رضوان ہوں، میں ملک مقرب ہوں۔ گویا بتانا چاہتا تھا کہ میرا شرف ہے کہ میں رضوان ہوں، میری منزلت ہے کہ میں خازن بہشت ہوں، میرا رتبہ یہ ہے کہ میں ملک مقرب ہوں، مگر آج میرا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ میں حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں۔ تو شہزادی نے جو کچھ کہا ویسا ہوا، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے شہزادی کی بات سچ سے بڑھ کر حق کی منزل پر ہے، اور جو حق کی منزل پر ہو اس سے ثبوت مانگا جائے، اس سے دلیل مانگی جائے۔